میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اور جس شریعت کا ہمیں مکلف بنایا ہے، وہ دین اور شریعت انسانی مزاج کے بالکل ہم آہنگ ہے، اس کی فطرت، اس کے نیچر کے بالکل قریب ہے، اور انسان کی جو جائز ضروریات ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، اللہ پاک نے اس کی خواہشات اور جائز ضروریات کو ملحوظ رکھا ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ نکاح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم بابرکت اور پاکیزہ سنت ہے، اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کی سنتوں میں سے یہ ایک اہم سنت رہی ہے۔ اور نکاح کی یہ سنت، نکاح جیسی یہ نعمت ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان طریقہ بتایا ہے۔ نکاح جیسی پاکیزہ اور مقدس سنت کی ادائیگی شریعت میں بہت آسان رکھی گئی ہے، طریقہ اس کا نہایت آسان ہے۔ سماج اور معاشرے کے لوگوں نے اس کو جس قدر مشکل اور جٹل بنا دیا ہے، شریعت اسلام نے اسی قدر اس کو نہایت آسان اور سہل بنا کر پیش کیا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو رائج ہو کر نکاح جیسی آسان اور سہل سنت کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے، جیسے پانی ہے۔ یہ انسانی زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پانی اور ہوا۔ کون سا ایسا جیو، کون سا ایسا حیوان جاندار ہے جس کو ہوا کی ضرورت نہیں؟ سانس لینا ہے تو ہوا کی ضرورت ہے، پیاس بجھانی ہے تو پانی کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہوا اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سستا کر دیا ہے۔ بہت کثرت سے اللہ پاک نے اس کو انسانوں کے لیے رواں دواں کر دیا ہے، چونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہوا اور پانی۔ اسی طریقے سے انسان کی جو شہوت و خواہش ہوتی ہے، جو کہ فطری ہے، خدا کی پیدا کردہ ہے، اور ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، کیا امیر کیا غریب، کیا گاؤں کا رہنے والا، کیا شہر کا رہنے والا، کیا بنگلوں میں رہنے والا، کیا جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والا، ہر ایک انسان کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل آسان بنا کر پیش کیا ہے، خود اپنے طریقوں سے اسے آسان کر کے دکھایا، اور اپنے اقوال اور ارشادات کے ذریعے نکاح کو آسان بتایا۔ خطبے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور خیر و برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو بہت بابرکت ہو، جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ سب سے بہترین اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہو،
اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سہولت کے ساتھ انجام پائے۔ سب سے آسان اور بہترین نکاح وہ ہے جو سہولت کے ساتھ انجام پائے۔ فضول خرچی اگر جائز کام میں بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی فضول خرچی ہے۔ مال اگر جائز کام میں خرچ کیا جا رہا ہے، لمٹ سے زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ قرآن کا صاف ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ اسراف کسی بھی چیز میں نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح ایک جائز ضرورت ہے، اس کی ادائیگی میں اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اسلام میانہ روی کی اور اعتدال کی دعوت دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اسی پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، کہ جو میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ کے راستے پہ جو قائم رہتا ہے، اعتدال کے راستے پر جو قائم رہتا ہے، وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا۔ خرچ اتنا نہ کرو یا خرچ کرنے کی اتنی نوبت نہ آ جائے کہ سارا لٹا دے انسان اور دستے سوال پھیلاتے ہوئے پھرے لوگوں کے سامنے، اور نہ خرچ کرنے پہ اتنا کم خرچ کرے کہ بخل اور کنجوسی کی بو اس کے اندر سے محسوس ہونے لگے۔ نہ بخل اور نہ اسراف، ان دونوں چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیچ کے راستے پہ چلو۔ ہمارے نکاحوں میں اور بیاہ شادیوں میں اسراف بہت ہے، فضول خرچی ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مسکین کے، یتیموں کے، مسافروں کے جو حق ہیں ان کے حق کو ادا کرو، فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے، بیجا اسراف کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی ان کے مشابہ ہیں۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے، اگرچہ جائز جگہ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں من انفق درہما فی حرام فہو مبذر، جو شخص ایک درہم بھی حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، ایک درہم مطلب سمجھ لیجئے آج 1 روپیہ اپنے حساب سے، 1 روپے بھی اگر کوئی حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے تو وہ فضول خرچی ہے۔ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر مسلمان خرچ نہیں کرتے، جبکہ وہاں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر مسلمان بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ موضوع چل رہا ہے نکاح آسان کیسے بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں، مگر کیسے؟ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس کے دین کا وقار اور احترام ہمارے اندر ہے، پہلی چیز،
اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم اپنے سماج کو اور آنے والی نسلوں کو اچھا سماج، اچھا ماحول فراہم کرنے کا جذبہ اگر ہمارے اندر ہے، اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہیں یا ہونی چاہیے، تو پھر آگے کی بات کہنا، سننا، سنانا، سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہے، کیونکہ نکاح جیسی ایک اہم ضرورت اور سنت، اس کے ساتھ جو بندشیں لگی ہوئی ہیں، رسموں کی جو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ناجائز کاموں کے جو بندھن اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ٹانگ دیا گیا ہے اس کو، وہ اپنے آپ کھل جائیں گے، بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی، بندھن کھل جائیں گے، اور نکاح جیسی سنت ان خانہ ساز رسموں سے آزاد ہو جائے گی۔ ان میں ہوتا کیا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی شرعی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پڑھے لکھے دیندار لوگ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے، علماء حضرات کے بیچ میں بیٹھنے والے، نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے والے، سب کا یہی حال ہے۔ بچے یا بچی کے نکاح کا موقع آتا ہے، اس وقت سب کی دینداری سامنے آ جاتی ہے۔ نماز پڑھنا دینداری ہے، روزہ رکھنا دینداری ہے، اور پیسے زیادہ ہیں حج کر لینا، زکوٰۃ دینا دینداری ہے۔ کیا نکاح سنت کے مطابق کرنا یہ دینداری نہیں ہے؟ نکاح کی سنت ادا کی جا رہی، کیا یہ دنیا داری ہو رہی ہے؟ اس کو دنیا داری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایک دین کو دنیا سمجھ بیٹھے اور دنیا والوں کے اعتبار سے دنیا والوں کی طرح ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ قدم قدم پر فضول خرچی ہے، قدم قدم پر اسراف ہے۔ اللہ اس کے رسول کی خوشی اور غمی کی تو کوئی پرواہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، فلاں صاحب کیا کہیں گے، ان کی ناراضگی اور ان کی خوشی کا خیال ہمیں ہے، لیکن جس نے تمہیں پیدا کیا، وجود بخشا، اس کی ناراضگی یا خوشی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ چیز اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ ہمارا ہر کام، ہر عمل اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے ہے، کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ورنہ قدم قدم پر ان کی ناراضگی، ان کی ناراضگی، ان کی ناراضگی، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک جملہ ہے جو دماغ کے اندر بیٹھ گیا، لوگ کیا کہیں گے، بڑی کنجوسی اس نے کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں ہے کہ نکاح آسان ہے، آسان طریقے سے اسے ادا کیا کرو، اللہ کے نبی نے کر کے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو برت کر دکھایا ہے۔ ان کے ہاں زبانی جمع خرچ نہیں تھا، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، وقت نہیں ہے، ورنہ سماج کے اندر ایک ایک رائج رسموں کا یہاں پوسٹ مارٹم ہونا ہی چاہیے، اس کی تشریح ہونی چاہیے، تبھی جو نکاح جیسے عظیم سنت کے اندر یہ جو رسومات کینسر کی طرح اندر گھس گئی ہیں وہ نکل کر باہر آئیں گی۔ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو آپریشن کے بغیر نکلتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتے، آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے اور کرنا ہی پڑتا ہے۔ خود ساختہ رسومات کے ذریعے سے ان بیڑیوں سے نکاح کو جو جکڑ دیا گیا ہے، جب تک کہ ایک ایک کا آپریشن نہیں ہوگا
لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور سب کو سنت سمجھ کر کیا جاتا ہے. اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ کیا چیز سنت ہے، اور سنت کا لیبل جو لگایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے. بہت سی ایسی رسومات جن کو سنت کہہ کر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جبکہ وہ سنت میں ہے ہی نہیں. نہ آپ نے کیا اور نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا، اور اس کو کہتے ہیں یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت رسول ہے. اگلا آدمی سنت مصطفیٰ سن کر تو خاموش ہو جائے گا، بھائی سنت ہے، آگے نہ بولو، کہیں گستاخ کا فتویٰ نہ لگ جائے. ایسے ڈرایا جاتا ہے، ایسے ناسمجھ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کے گھر کی بنائی ہوئی رسموں کو ادا کریں. وہ جو پھول جو پہنا جاتا ہے آگے، صحرا، پردہ کیا جائے. پردہ کیا جانا، چہروں کو چھپانا عورتوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے تو نہیں ہے. لیکن وہ صاحب اس دن تو پورا چہرہ چھپا لیتے ہیں. مردوں کو کھلا چہرہ رکھنا چاہیے، اسے چھپانا نہیں چاہیے. عورتوں کو چہرہ چھپانا ضروری ہے. اور اس کو یہ سنا گیا ہے، کانوں سے سنا ہے، صحرا کو سنت مصطفیٰ کہتے ہیں. جو چاہے کرو، لیکن اس کو سنت کا نام دینے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے. حضور نے 1 سے زائد نکاح کیے ہیں. صحرا کی تو بہت دور کی بات ہے. ایک گلاب کا پھول اگر یہاں لگایا ہو تو کوئی بتا دے. ایک گلاب کا پھول یا مالا اگر ڈالا ہو تو بتا دے. چہ جائے کہ پورا باغیچہ لٹکا لیا جائے آگے، اور انسان نہ ہو کر پورا گارڈن بن جائے. سوال اور اعتراض اس بات کا ہے کہ اسے سنت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہے وہ سنت مصطفیٰ؟ صحابہ اکرام نے شادیاں کی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو حدیث کی کتابیں میں مشہور ہے، لکھا ہوا ہے. کیا انہوں نے کچھ اس طرح کی چیز ڈالی تھی؟ یہ تو ایک تو شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اور دوسرا انسانی عقل کے بھی خلاف ہے. شادی کے علاوہ جتنے بھی خوشی کے اور موقع ہوتے ہیں، کیا ان مواقع پہ وہ جھومر لٹکایا جاتا ہے؟ تو خدا کے واسطے اس کو سنت مصطفیٰ کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ ایسی بات کی حضور کی طرف نسبت کرنا جس کا ثبوت سنت میں ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آپ کر رہے ہیں، کریں، کون آپ کو روک سکتا ہے؟ جو کہے گا اسی کو ڈانٹ پڑ جائے گی. لیکن سنت ہرگز نہ کہیں اس کو. یہ پہلی رسم ہوئی، پورا چہرہ اس کا چھپا دیا جاتا ہے. اور دوسری رسم جو ہے، امیر کا، لکھپتی یا ارب کروڑ پتی کا نکاح ہو، اس کا ولیمہ ہو، یا ایک غریب کا ولیمہ ہو، دونوں جگہ یہ چیزیں رائج ہیں. اور وہ ہے نیوتا کی رسم. کوئی چیز ہوا میں نہیں کہی جائے گی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کہی جائے گی، اور کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں ہی یہ بات کہی جائے گی. نیوتا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے.
کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے تو بلایا اپنے یہاں مہمانوں کو، ولیمے میں دعوت کے لیے بلایا، کھانا کھانے کے لیے بلایا ہے، یہ وصولی کیسی ہو رہی ہے؟ تو کسی نے صحیح جواب نہیں دیا جو مجھے مطمئن کر سکے۔ یہی کہا، اکثر سنا گیا، یہی کہا گیا کہ بس ایسا ہی ہے، ہم نے ان کے ہاں دے دیا، ہمارے یہاں کچھ ہوگا تو ہمارے یہاں وہ دے دیں گے۔ ایک طرح سے مدد ہے، غیر لاجیکل بات ہے، غیر منطقی بات ہے یہ، کیونکہ جو 1000-2000 لوگوں کا ولیمہ کر رہا ہے، پیسے والے ولیمہ کرتے ہیں، وہاں بھی یہ چلتا ہے، اسے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ دماغ میں آنے والی بات ہے، اسے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہزاروں آدمی کا ولیمہ کر رہا ہے، اور اگر اسے مدد کی ضرورت تھی تو ہزاروں لوگوں کا ولیمہ کیوں کیا؟ 200-400 کا کم کر دیتے، آپ کو وصولنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَآتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم دیتے ہو، پیسہ وغیرہ، مال، جو کچھ تم دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں اور اضافہ ہو جائے، اللہ کے نزدیک اس مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس موقع پہ ایک انسان پیسہ دیتا ہے، نیوتے کے نام پر، منہ سے نکل بھی نہیں رہا ہے، اور وہ لکھا بھی جاتا ہے، وہ پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ جب اس کے یہاں شادی ہوئی تو جس نے دیا ہے تو اب وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اس کے یہاں 500 روپے دیے تھے، اگر اس نے کچھ کم دیا تو اسے شکایت ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی، کہتا تو نہیں ہے کہ میں نے 500 لکھوایا تھا اور آپ نے ہمارے یہاں 400 لکھوایا ہے، کہتا تو نہیں ہے، لیکن دل میں ناراضگی اور شکایت ہوتی ہے۔ اور اگر اس نے 500 جگہ 550 یا 600 لکھوایا تو یہ سود میں آتا ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ شکایت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے 500 کی جگہ 550 لکھوا دیا تو لینے والا اور دینے والا یہ 50 روپے کا سود ہو گیا۔ اور قرآن کریم میں سود کی تو بڑی سخت ممانعت آئی ہے، اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی یہ حقیقت ہے، یہ کوئی تحفہ سمجھ کر نہیں دیتا، نہ کوئی تحفہ سمجھ کر لیتا ہے، کیونکہ تحفے جو دیے جاتے ہیں اسے لکھا نہیں جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ شادی کے علاوہ اور موقع پہ کسی کو آپ تحفہ دیتے ہیں، کچھ لے کر جاتے ہیں، یا کوئی آپ کے یہاں لے کر آتا ہے، تو کیا آپ اسے لکھتے ہیں کہ سال بھر میں اتنے تحفے ہمارے پاس آئے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور سماج کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ کہانیاں بنائی جاتی ہیں کہ یہ تحفے ہیں، یہ آدمی اپنی خوشی سے دے رہا ہے۔ خوشی سے دی جانے والی چیز لکھی نہیں جاتی، ریکارڈ میں لکھا نہیں جاتا ہے، اور جس کا لین دین باقاعدہ ہوتا ہے، باقاعدہ لین دین ہوتا ہے، اسے لکھا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر سمجھ نہ سمجھ آدمی جانتا ہے، جو معاملات کی چیزیں ہوتی ہیں انہی کو تو لکھا جاتا ہے، سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ اور جن کا تعلق تحفے تحائف سے ہوتا ہے، نذرانے سے ہوتا ہے، اسے لکھا نہیں جاتا ہے۔ اور یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ جتنا ہم خرچ کریں گے ولیمے میں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں گے، ایک تو نام ہوگا، اور دوسرے یہ کہ آدھا خرچہ تو اسی میں نکل آئے گا۔ شادی کی بنیاد ہی غلط ہے۔ ایسی شادیوں میں جس کا تعلق خلوص اور محبت سے ہوتا ہے، پریم سے ہوتا ہے، رسومات کا زہر اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی تو نہ جانے کتنی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو نیوتا قرآن کریم اور فقہ کی کتابوں کی روشنی میں یہ ناجائز ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس کو سود کے درجے میں رکھ کر اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، کہیں سے یہ جائز نہیں ہے۔ استطاعت جتنی کی ہو اتنا انسان ولیمہ کرے، اس نیت سے نہ کرے کہ جو آئے گا نیوتے کی شکل میں اس سے ہمارا آدھا خرچہ نکل جائے گا۔
کتنی غلط نیت ہے، سوچ کتنی گندی ہے۔ شادی کا پورا مفہوم، اس کا پورا کنسپٹ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شادی یہ تجارت بن گئی ہے، لین دین کا ذریعہ بن گئی ہے۔ تلک ہے، منگنی ہے، جہیز ہے، نیوتا ہے، سلام کرائی ہے، منہ دکھائی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس میں پیسوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے؟ ابھی تو منہ دکھائی اور سلام کرائی باقی ہے۔ قرآن کریم سورۃ النور کی روشنی میں یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہاں مردوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہاں عورتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ پیغمبر مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ سلام کرائی منہ دکھائی میں کیا ہوتا ہے؟ غیر محرم لوگ شکل دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتیں نوشے کی شکل دیکھتے ہیں، اس کا جو ہے منہ دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ غیر محرم مرد اس سجی ہوئی دلہن کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جس کو دیکھنا چاہیے، جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اس کے دیکھنے سے پہلے 10-20 لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ غیرت اگر ہو تو یہ رسم ختم ہو سکتی ہے، اور اگر غیرت مر چکی ہو تو دھڑلے سے یہ چلتی رہے گی، اور اس پہ بھی پیسہ لکھا جاتا ہے۔ ایک تو گناہ حرام کا کام ہو رہا ہے اور اس پہ پیسہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ صحیح کہا ہے کہ یہ شادی، یہ نکاح، یہ بیاہ، یہ تجارت اور لین دین کا بہت بڑھیا ذریعہ بن گئی ہے۔ کمرشل نکاح ہو رہا ہے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ۔ غریب بیچارہ کیا کرے؟ غریب بیچارہ کیا کرے؟ وہ سماج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کے چکر میں وہ قرض لیتا ہے، زمین تھوڑی بہت ہے اسے بھی بیچ دیتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے قلاش ہو جاتا ہے، اور کئی اولاد تک تو اپنا قرضہ بھرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔